اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، تلاوت کلام پاک سے وداعی مجلس اربعین شہدائے کربلا کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس بیچ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ 21 سفر سے 30 سفر تک احاطہ دھنو بیگ کازمین روڈ میں جناب رضا صاحب کے عزا خانے میں مجلس عزا برپا ہوگی۔ یہ مجلسیں وقت کی پابندی سے 7:45 پر روزانہ شروع ہوں گی۔ اس میں تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ اور جناب اظہار حسین ذرے صاحب کے بھائی بہادر حسین مرحوم کے 40ویں کی مجلس 27 سفر کو شبیہ بیت الحزن میں برپا ہوگی۔ وقت کیا ہے؟ 11 بجے دن میں اس مجلس کو خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ جو حضرات باہر استادہ ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ فرش غم پر تشریف لے آئیں، اور قاری ندیم نجفی صاحب کے تلاوت کے کلام پاک کے بعد میں مشہور و معروف سوز خان جو حسب دستور اس مجلس میں سوز خانی کے فرائض انجام دیتے ہیں، جناب شکیل صاحب اور جناب نیاب صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور سوز خانی کے فرائض اپنے حسب دستور انجام دیں۔ ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ صلوات۔ ادھر لگو تکیے کے اس طرف بھی لگا دو۔
جناب احمد سجاد صاحب کا ایک کلام حاضر کریں گے ہم لوگ، اور اس سے پہلے جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا ایک مطلع اور 3 شعر حاضر ہے۔ سماعت فرمائیے، ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد والے محمد۔ عام حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں، عام حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں، ہو صدا گوش بر آواز تو ہم بولتے ہیں، لاکھ طوفان گزر جائیں، لاکھ طوفان گزر جائیں، نہیں بولتے ہم، وقت آنے پر مگر پیش ستم بولتے ہیں، دشت پرخار سے گزرا ہے، دشت پرخار سے گزرا ہے، کوئی آب لا پا، راستے چپ ہے مگر نقش قدم بولتے ہیں، یہ تلاوت کی صدائیں یہ تلاوت کی صدائیں، یہ اذان کی آواز، ایسا لگتا ہے کہیں اہل حرم بولتے ہیں، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، زبان پر ذکر نبی اور علی ہو تب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، زبان قلم ہوئی جاری رہے ثناء علی، زبان قلم ہوئی جاری رہی ثناء علی، فراز دار سے میسم کے چشم لب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے۔ خاص طور سے یہ شعر سماعت فرمائیے۔ لسان حق ہے علی کی، زبان تو لازم تھا، لسان حق ہے علی کی، زبان تو لازم تھا، خدا بھی لہجہ حیدر میں ایک شب بولے،
سبب بولے لسان حق ہے علی کی زبان تو لازم تھا خدا بھی لے گئے حیدر میں ایک شب بولے کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے علی کی چلتی ہوئی ذوالفقار ہے خطبہ علی کی چلتی ہوئی ذوالفقار ہے خطبہ ہے کون سامنے بنتے علی کے اب بولے کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے بشر سر منبر نہ بے سبب بولے اور قافیہ خاص طور سے سماعت فرمائیے دیکھیں یہی تھی مرضی معبود سر دربار یہی تھی مرضی معبود سر دربار علی کے لہجے میں اس وقت زین اب بولے کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے حسن حسین کی سیرت سے مل رہا ہے سبق حسن حسین کی سیرت سے مل رہا ہے سبق کہاں خاموش رہا جا اور کب بولے کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے عزائے شاہ کو بدعت بتا رہے ہیں لئی عزائے شاہ کو بدعت بتا رہے ہیں لئی یہ ان کا خون نجس اور حسب نسب بولے کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے عزائے شاہ کو بدعت بتا رہے ہیں لئی عزائے شاہ کو بدعت بتا رہے ہیں لئی یہ ان کا خون نجس اور حسب نسب بولے کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے بجھی جو شمع
شمع تو نور حسین پر یکجا، مجھے جو شمع تو نور حسین پر یکجا، نثار ہونے کو پروان سب کے سب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، بتا گئے علی اصغر خلاف ظلم و ستم، بتا گئے علی اصغر خلاف ظلم و ستم، بلا کی پیاس میں کس طرح تشنہ لب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، مقطع بھی سماعت کریں، اسے طلب سے سوا کرتے ہیں عطا سجاد، اس سے سوا کرتے ہیں عطا سجاد، کہ اس کے پہلے کوئی صاحب طلب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، کی آوازوں سے آئے ہیں، قید سے چھوٹ کر شہ کی لحد پر، اہل حرم جب آئے ہیں، خود کو گرایا ناقے سے اور پھوٹ گئے اور چلتے رہے وہ کانٹوں پر، پاؤں کے چھالے اٹھ گئے اور چلتے رہے وہ کانٹوں پر، لمحہ لمحہ عابد مضطر ٹھوکریں کھاتے آئے ہیں، قید سے چھٹ کر شہ کی لحد پر، اہل حرم جب آئے ہیں، چہرے ہیں تم لائے ہوئے اور بال پریشان رہتے ہیں، چہرے ہیں تم لائے ہوئے اور بال پریشان رہتے ہیں، اہل حرم پر فوج لعینے کیسے مظالم ڈھائے ہیں، قید سے چھٹ کر شہ کی لحد پر، اہل حرم جب آئے ہیں، عصر سے پہلے ایک ایک میت تم لائے اور عصر کے بعد، عصر سے پہلے
ایک ایک میت تم لائے اور عصر کے بعد بھیا تمہاری زینب نے بھی بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، قید سے چھٹ کر شے کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں، پانی نہیں تھا قبر سکینہ ایسے تر کی ہے بھیا، پانی نہیں تھا قبر سکینہ ایسے تر کی ہے بھیا، منہ رکھ کر ننھی سی لحد پر میں نے آنسو بہائے ہیں، قید سے چھٹ کر شے کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں، حیدر ایسا منظر تھا باس کی تربت کانپ اٹھی، حیدر ایسا منظر تھا باس کی تربت کانپ اٹھی، بازو پر رسی کے نشان جب زینب نے دکھلائے ہیں، قید سے چھٹ کر شے کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں۔ جزاک اللہ جناب شکیل صاحب اور جناب نیاب صاحب نے سوز خانی کے فرائض انجام دیے۔ حضرات اس سے پہلے کہ جناب اجاز زیدی صاحب کو زحمت دوں، ایک اعلان سماعت فرما لیں، کہ دو اعلانات سماعت فرما لیں کہ 22 سفر کو جناب جگنو مولائی صاحب کے عزا خانے میں مولا نگری میں مجلس عزا 9:30 بجے شب میں برپا ہوگی۔ اس مجلس کو مولانا شفیق عابد صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے شرکت کی گزارش ہے، اور جناب عظیم بھائی کی جانب سے سالانہ مجلس عزا بتاریخ 22 سفر شب میں 7:30 بجے امام باڑہ آغا باقر صاحب میں منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو حسب دستور آفتاب خطابت علی جناب مولانا بیسم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے، اور 26 سفر کو شب میں 9:30 بجے جناب ظفر عباس صاحب کے عزا خانے میں جو یہیں شبیہ نجف روڈ پہ واقع ہے مجلس عزا برپا ہوگی۔ اس کو بھی آفتاب خطابت علی جناب مولانا بیسم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ اور اب میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت علی جناب اجاز زیدی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور بارگاہ شہدائے کربلا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ کہ نعرہ صلوات۔
وقت کافی ہو چکا ہے، آپ تو خطیب مجلس سے منتظر ہیں، ذرا لوگ ادارے کا حکم پڑھنے کے لیے تو ایک خطا اور 6 شعر السلام کے حاضر خدمت ہے۔ یہ اذان کے حوالے سے پڑھا ہے خطا یہی ملاحظہ کہ نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، اور جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے وہ مکمل اذان دیتے ہیں، جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے وہ مکمل اذان دیتے ہیں۔ بہت اختصاص چلان کے جنچے دو متنیں دونوں شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے ملاحظہ کہ پہلے ان تیروں کو اپنا قد بڑھانا چاہیے، پہلے ان تیروں کو اپنا قد بڑھانا چاہیے، پھر مقابل میں علی اصغر کے آنا چاہیے، پہلے ان تیروں کو اپنا قد بڑھانا چاہیے، پھر مقابل میں علی اصغر کے آنا چاہیے، پھر مقابل میں مطلب بھی خاص طور سے ملاحظہ کہ ظلم کو اوقات کچھ اس کی بتانا چاہیے، ظلم کو اوقات کچھ اس کی بتانا چاہیے، اس لیے اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے، ظلم کو اوقات کچھ اس کی بتانا چاہیے، اس لیے اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے، اور دشمنوں پر آل کے بھیجے نہ لعنت کس لیے، دشمنوں پر آل کے بھیجے نہ لعنت کس لیے، کوئی لعنت کو بھی تو آخر نشانہ چاہیے، بارو مولانا دشمنوں پر آل کے بھیجے نہ لعنت کس لیے، کوئی لعنت کو بھی تو آخر نشانہ چاہیے، اپنے چکر میں ہو لاکھ اہل مدینہ رات بھر، اپنے چکر میں ہو لاکھ اہل مدینہ رات بھر، آئے گا تارا وہیں جس در پانا چاہیے، آئے گا اپنے چکر میں ہو لاکھ اہل مدینہ رات بھر، آئے گا تارا وہیں جس گھر پہ آنا چاہیے، اور مجلس شبیر میں اس کا نہیں کوئی سوال، کس کو آنا چاہیے کس کو نہ آنا چاہیے، کس کو آنا چاہیے کس کو نہ آنا چاہیے،
اور ہیں منافق جتنے ان سب کے گہل جاتے ہیں دل، ہیں منافق جتنے ان سب کے دہل جاتے ہیں دل، اس لیے یہ حیدری نعرہ لگانا چاہیے۔ ہیں منافق جتنے ان سب کے دہل جاتے ہیں دل، اس لیے یہ حیدری نعرہ لگانا چاہیے۔ اور ہوں یزیدی کیوں نہ دشمن ماتم شبیر کے، ہوں یزیدی کیوں نہ دشمن ماتم شبیر کے، خون کو اپنا سر کچھ تو دکھانا چاہیے، خون کو اپنا سر کچھ تو دکھانا چاہیے۔ جتنا اعجاز برہم ہو ہواؤں کا مزاج، جتنا اعجاز برہم ہو ہواؤں کا مزاج، اتنی شمع ادا کی لو بڑھانا چاہیے، اتنی شمع ادا کی لو بڑھانا چاہیے۔ جناب اعجاز زیدی صاحب کے مرصع کلام کے بعد بسط ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے تشریف لائیں اور جو چہلم کا نوا وہ پیش فرماتے ہیں وہ پیش فرمائے کہ نعرہ صلوات۔ ایک درود آپ صلوات اور بھیجتے ہیں۔ قاسم سے نونہاں گلے تر کا فاتحہ، گلے تر کا فاتحہ، سجاد دے رہے ہیں برادر کا فاتحہ، برادر کا فاتحہ، غشیا گیا زندان شام میں، عابد نے جب دیا علی اصغر کا فاتحہ، اصغر کا فاتحہ، تیورا کے فرش خاک پر بیمار گر پڑا، بیمار گر پڑا، دینے اٹھا جو ننھی سی خواہر کا فاتحہ، خواہر کا فاتحہ، مولا کو یاد آ گئے شان کٹے ہوئے، شان کٹے ہوئے، جب دے رہے تھے شیخ برادر کا فاتحہ، برادر کا فاتحہ، کیسا
امتحان تھا سجاد کے لیے، سجاد کے لیے، زینب کے روبرو شہ صفدر کا فاتحہ، صفدر کا فاتحہ۔ ارے گر روٹیاں تھی خشک تو پانی بھی گرم تھا، پانی بھی گرم تھا۔ اس شان سے ہوا تھا 72 کا فاتحہ، 72 کا فاتحہ۔ عابد نے کس طرح سے دیا کیا کہے فرید، ارے کیا کہے فرید۔ لیلا کے سامنے علی اکبر کا فاتحہ، اکبر کا فاتحہ۔ جزاک اللہ۔ حضرات فرید مصطفیٰ صاحب نے بہت پردرد نوحہ آپ کے سامنے پیش فرمایا۔ مولانا مسعود بھی تشریف لے آئے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 24 سفر کو جناب عارف سخنوری صاحب کے مکان میں سالانہ مجلس عزا برپا ہوگی 10:30 بجے شب میں، جس کو مولانا فیض باقر صاحب مرثیہ پیش فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، اور آپ حضرات کو ایک اطلاع بھی دینا ہے اور گزارش بھی ہے کہ ہماری انجمن شہیدان کربلا کے صاحب بیاض جناب رئیس آغا صاحب کا آج دن میں اچانک انتقال ہو گیا۔ ان کی ابھی تدفین ہوئی ہے اور وہیں سے سب لوٹ کے آئے ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان کی روح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مرحوم کے پنجم کی مجلس اسی شبیہ بیت الحزن میں اب کی جمعرات کو 7 بجے شب میں برپا ہوگی۔ اس میں بھی تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ اب میں بس ادب گزارش کر رہا ہوں خطیب مجلس، خطیب اہل بیت عالی جناب حافظ سید زیغم الغربی صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ صلوات۔ Oh!
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں اور اپنے آپ کو کربلا معلی کی طرف متوجہ کریں. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، خطباء کرام، ذاکرین کرام، زوار امام حسین کی سلامتی اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر کہ خدا نے پھر سے ہمیں یہ موقعیت عطا فرمائی اور رزق ذکر حسین دوبارہ ہمیں عطا کیا۔ یقیناً دنیا کے خوش قسمت ترین افراد جو سرزمین کربلا یہ معلیٰ پہ موجود ہیں یا پھر ذکر ابا عبداللہ الحسین میں مصروف ہیں، ساری نعمتیں اگر خداوند متعال ہم سے چھین لے اور ایک نعمت جو ہم سب کو خداوند متعال نے عطا کی جس نعمت کا نام ہے محبت حسین، ساری نعمت خدا لے لے اور صرف آپ کے پاس یہی ایک نعمت خدا کی طرف سے ہو اور پوری زندگی خدا آپ سے کہے شکر ادا کریں، یا پھر آپ کو عمر نوح دے دی جائے صرف اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جو محبت حسین خدا نے ہمارے دلوں میں ڈالی، یہ مت کہیے کہ ہمارے دلوں میں حسین کی محبت ہے، خدا نے آپ کے دل میں حسین کی محبت ڈالی ہے۔ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، کہتے ہیں جب بھی خدا کسی کے حق میں خیر کا ارادہ کرتا ہے، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں حسین اور حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ کے دل میں خدا نے محبت حسین ڈالی ہے، محبت حسین آپ کے دل میں خدا نے ڈالی ہے، اور جس کے حق میں خدا برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین اور حسین کی زیارت کی بغض ڈال دیتا ہے۔ اب اگر معاشرے میں آپ کو کوئی نظر آئے کہ جسے ذکر حسین برداشت نہیں ہوتا، جس کو علم برداشت نہیں ہوتا، تعزیہ برداشت نہیں ہوتا، ہمارے جلوس برداشت نہیں ہوتے، ہمارا یہ مشی کرنا برداشت نہیں ہوتا، تو سمجھ جاؤ خدا نے اس کے حق میں برائی کا ارادہ کیا ہے۔ خدا نے اس کے حق میں برائی کا ارادہ کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے آل محمد کے ساتھ۔ خداوند متعال نے، میں مختصر کیونکہ 40 حسینی ہے میرا موضوع، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس آیہ کریمہ پر چند نکات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں، لیکن اس سے پہلے بنسبت 40 حسینیہ ایک حدیث تبرکن بیان کروں گا بمناسبت فضائل امام حسین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا۔ حضرت فرمانتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی عوض الحسین بقتلہ، کہتے یہ جو کربلا میں حسین مظلوم کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا مارا گیا، یا یہ جو کربلا میں حسین کی شہادت ہوئی، خدا نے حسین ابن علی کو اس شہادت کے بدلے، اس قتل کے بدلے 4 خصال، 4 خصلتیں عطا فرمائیں۔ اس قتل کے بدلے حسین ابن علی کو خدا نے 4 خصلتیں عطا فرمائیں۔ پہلی خصلت الشفاء فی تربتہ، بھئی عربی بھی سمجھتے ماشاءاللہ سے۔ پہلی صفت، پہلی خصلت جو خدا نے حسین کو عطا کی، حسین کے سوا کسی اور کو عطا نہیں کی،
الشفاء فی تربتہ، حسین کی مٹی میں شفا ہے۔ اچھا، اس جملے کو ابھی بھی خوب غور سے سمجھ نہیں پائے، اس جملے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا چلوں۔ میں نے بارہا یہ جملے مختلف مجلسوں میں تکرار کیا اور ماشاءاللہ سے مولائی مجمع ہے، آپ کے درمیان تکرار نہ کروں تو حیف ہے۔ جب بھی امام حسین کا قصہ آتا ہے نا، امام حسین کا قضیہ آتا ہے نا، تو ہمارے علماء فرماتے دیکھو وہاں ٹھیک ہے لیکن حسین کا قصہ جدا ہے، حسین کا مسئلہ جدا ہے، حسین کے ساتھ خدا کی ڈیل جدا ڈیل ہے، حسین کے ساتھ خدا کا معاملہ جدا معاملہ ہے۔ وہ مشہور و معروف کسی عالم دین کا جملہ فرماتے ان اللہ تبارک و تعالی یعامل مع قضیت الحسین معاملہ استثنائیہ، کہتے ہیں یہ جو خدا بند متعال ہے، خدا حسین کے اس قصے میں ایک جدا ڈیل کرے گا۔ میں ایک منزل پہ لے جا رہا ہوں آپ حضرات کو، خدا حسین کے قصے میں، حسین کا جو قتل عاشور میں ہوا، اس قصے میں یا حسین کے معاملے میں خدا ایک الگ رویہ اختیار کرے گا۔ غور کیجئے گا، انشاءاللہ میں بات کو پہنچا رہا ہوں آپ حضرات تک۔ جدا ڈیل کسے کہتے ہیں؟ پہلا آپ نے سنا نا، حسین کی پہلی خصلت کیا ہے؟ الشفاء فی تربتہ، حسین کی تربت میں خدا نے شفا قرار دی، یہ پہلی خصلت ہے۔ اچھا، اسے اور واضح کرتا چلوں، مٹی کھانا حرام ہے یا نہیں؟ مٹی کھانا حرام ہے، کوئی بھی مٹی ہو حرام ہے۔ اور آسان کرو، پہلے امام محترم ہیں یا نہیں؟ محترم علی راسی، ہم سب کے جان، ہم سب کی نفس اور ہم سب کے والدین مولا کے قدموں پہ فدا، امیر المومنین کی خاک پا بھی نہیں ہے، محترم ہے، سب کچھ ہے۔ ہم مولا کی ذریح اقدس کے پاس جا کے اپنے ہونٹوں سے مولا کے در کو چومتے ہیں، قبر کو چومتے ہیں، لیکن سوال ہے کیا علی کی قبر کی مٹی شفا کی غرض سے کھا سکتے ہیں؟ بھئی سوال ہے، مولا محترم ہے، کیا علی کی قبر کی مٹی شفا کی غرض سے کھا سکتے؟ تمام علماء کا اجماع ہے کہ علی کی بھی قبر کی مٹی شفا کی غرض سے نہیں کھا سکتے، لیکن جب معاملہ حسین کا آتا ہے تو خدا کہتا جاؤ ہم نے حسین کے ساتھ جدا معاملہ کیا۔ حسین کا معاملہ حسین کا معاملہ جدا ہے، حسین کا مسئلہ جدا ہے۔ میں ایک زمانے میں 2017 یا 2018 میں دہلی میں کسی جگہ پہ خطاب کر رہا تھا، تو وہاں ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے قبلہ اس طرح کی عزاداریاں کیوں کی جاتی ہیں امام حسین کے مقابلے میں؟ یہ شدت ہے، یہ افراط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہ فرض کریں کسی کے گھر میں کوئی جنازہ نکلے یا کسی کے گھر میں کوئی مر جائے، کسی کا جوان بیٹا مر جائے، تو کیا وہ اپنے جوان بیٹے پہ اس طرح کی عزاداریاں کرے گا؟ بھائی میں جدا معاملہ سمجھا رہا ہوں حسین ابن علی کا، کیا اس طرح سے عزاداریاں کرے گا؟ میں نے کہا واہ، حسین کے مسئلے کو اور اپنے مسئلے کو تم نے ایک سمجھا، کہاں تمہارا نجس جوان اور کہاں علی اکبر کڑیل جوان، کہاں تمہارا نجس جوان؟ ہماری جب پیدائشیں ہوتی ہیں تو نجاستوں اور خباستوں کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو نور ہوتے، نور پاک و پاکیزہ ہوتے۔ حسین کا مسئلہ الگ ہے، حسین کا مسئلہ جدا ہے، خدا جدا ڈیل کرے گا۔ میں جدا ڈیل اور سمجھاتا چلوں، اہل بیت کی جتنی بھی شخصیات ہیں ساری محترم ہیں اور سارے کے سارے کشتی نجات ہیں، سفن نجا ہیں۔ اچھا یہ بھی بیان کرتا چلوں، ایک مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے یہ حدیث جو میں بھی بیان کرنے جا رہا ہوں 2016 یا 2015 میں اسی لکھنؤ میں آیا ہوا تھا، تو مولانا لیاقت رضا صاحب نے یہ حدیث مجھے سنائی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ اس کی سند تلاش کیجئے گا، تو اتفاق سے پہلی مرتبہ ان سے سنی اور پھر الحمدللہ سند بھی ملی۔
میں امام حسین کی جدا ڈیل بتا رہا ہوں، جدا معاملہ کس طرح سے خدا نے حسین کے معاملے کو الگ رکھا۔ اہل بیت سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں، سفن النجا ہے۔ چھٹے امام فرمان سے مولا فرمان سے نحن کلنا سفن النجا، ہم جتنے بھی ہیں پہلے سے لے کے 12ویں تک سارے کے سارے نجات کے سفینے ہیں، نجات کی کشتیاں ہیں۔ میں حسین کا معاملہ سمجھا رہا ہوں، حسین کا معاملہ الگ ہے حدیث کی۔ آپ دیکھیے گا حدیث کے بیان سے سمجھیے گا امام حسین کی عظمت کیا ہے اور حسین کا معاملہ کس طرح سے خدا نے جدا رکھا۔ امام فرماتے نحن کلنا سفن النجا، ہم جتنے بھی اہل بیت ہیں سارے کے سارے نجات کے سفینے ہیں، نجات کی کشتیاں ہیں۔ ولیکن سفینۃ جدی الحسین اسرع، ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی ہم سب سے تیز ہے۔ جدا معاملہ۔ جعل الشفاء فی تربتہ، پہلی امام حسین کی خصلت کہ خداوند متعال نے حسین کی تربت میں شفا قرار دی۔ وَإِسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ تَحْتَ قُبَّتِهِ، دوسری خصلت جو خداوند متعال نے حسین کے قتل کے عوض امام حسین کو عطا فرمائی وہ کیا خصلت ہے؟ استجابت الدعاء، جو بھی امام حسین کے قبے کے نیچے جائے گا ذریح اقدس کے پاس کھڑا ہو کے جو دعا مانگے گا خدا اس کی دعا کو قبول کرے گا، جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ دوسری خصلت۔ تیسری خصلت بھی ایسی ہے جو کسی میں پائی نہیں جاتی ہے۔ وَالْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ، حسین کی تیسری خصلت یہ ہے کہ خداوند متعال نے 9 امام صلب امام حسین سے پیدا کیے۔ تیسرا امتیاز میں فی الحال کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی خطیبانہ انداز میں الفاظ بیان کر رہا ہوں، روایات سے معصومین بیان کر رہا ہوں۔ تیسری خصلت، خداوند متعال نے امامت کے سلسلے کو نسل حسین میں رکھا، یہ تیسری خصلت ہے۔ چوتھی خصلت بھی عجیب و غریب ہے کہ چوتھی خصلت یہ ہے ان لا تعد ایام الزائری، کہ چوتھی خصلت حسین کی یہ ہے کہ جو بھی حسین کی زیارت کے لیے کربلا یہ معلیٰ جاتا ہے اور جتنے دن کربلا یہ معلیٰ میں قیام کرتا ہے وہ دن اس کی زندگی سے ہٹا دیے جاتے ہیں، ان دنوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ یہ چوتھی خصلت جو خداوند متعال نے امام حسین کو عطا کی۔ کاش میرا موضوع یہی ہوتا جو میں فی الحال بیان کر رہا ہوں۔ جدا ڈیل امام حسین نے عجیب و غریب، یہ جو بڑی آسانی سے بعض افراد کہہ دیتے ہیں ایک آنسو کے بدلے میں جنت، اور نمیدوں نے ایک آنسو بہایا اور جنت بیچ کے چلے گئے، اپنی زبانوں پہ تالے لگاؤ، اپنی زبان پہ تالے لگاؤ۔ امام حسین کا مسئلہ الگ ہے، کوشش کرو سمجھنے کی، حسین کا مسئلہ الگ ہے۔ اسی مجلس میں فی الحال سب سے بڑا رکن کون ہے؟ اس مجلس کا سب سے بڑا رکن فی الحال ایک مولانا ہے، خطیب ہے، لیکن میرا عقیدہ ہے ممکن ہے روز محشر سب کو کھڑا کیا جائے امام حسین کی بارگاہ میں، اور اس پورے مجمع میں امام حسین کی نظر اس آدمی پہ جائے جو اس مجمع میں کسی زائر کی جوتی صاف کر رہا تھا۔ ممکن ہے۔ امام حسین کا مسئلہ جدا ہے، امام حسین کا قضیہ جدا ہے، امام حسین کا قضیہ بالکل الگ ہے۔ کون سی حرکت امام حسین کو آپ کی پسند آ جائے؟ دیکھیں 2 طرح کی حدیثیں، بس میں اسی موضوع کو یہیں پہ اختتام کروں گا، پھر اس آیت کی طرف جاؤں گا۔ یہ جو بعض افراد کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہے، مولانا حضرات ممبروں پہ آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں جو بھی امام حسین پہ ایک قطرہ آنسو بہائے اس کے تمام گناہ معاف۔ روایتیں بھائی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نہیں، سینکڑوں روایات ہیں، سینکڑوں روایات ہیں۔ حضرات معصومین فرماتے ہیں
جو بھی امام حسین پہ ایک قطرہ آنسو بہائے خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک یہ حدیث. ایک اور حدیث ہے، کہتے جب بھی زائر امام حسین کربلا یہ معلیٰ کی طرف جاتا ہے، میں پوری حدیث نہیں بیان کروں گا، بس خلاصتاً چند باتیں عرض کرتا چلوں. کہتے جب بھی زائر امام حسین، یقیناً آپ میں سے بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے اس سال کربلا یہ معلیٰ کی زیارت کا ارادہ کیا، لیکن کسی علت کسی سبب کی وجہ سے کربلا یہ معلیٰ پہنچ نہیں پائے. ہاں یہ یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی انسان زیارت امام حسین کا ارادہ کرتا ہے، کامل الزیارات میں ابن قولویہ قمی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب بھی کوئی زیارت امام حسین کا ارادہ کرتا ہے تو احتنکہ الملائکہ. ابھی کربلا گیا نہیں، ابھی کربلا گیا نہیں. کہتے ہیں جیسے ہی زیارت کربلا کا ارادہ کرتا ہے خدا ملائکہ کو نازل کرتا ہے، ملائکہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. ملائکہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور جیسے یہ پہلا قدم اپنے گھر سے نکالتا ہے تو ملائکہ اس کے تمام گناہوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور جو یہ قدم کربلا یہ معلیٰ کی طرف بڑھاتا رہتا ہے ملائکہ اس کے گناہوں کو محو کرتے رہتے ہیں. اچھا، ان دونوں حدیثوں کو سنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک نتیجہ، معافی کے حوالے سے، بخشنے کے حوالے سے دو طرح کے الفاظ ملیں امام حسین کے مسئلے میں. امام حسین کے مسئلے میں جدا ڈیل سمجھا رہا ہوں، جدا ڈیل. دو طرح کے الفاظ ہیں مغفرت کے بارے میں. ایک لفظ ہے غفارہ، غین فے را، غفرہ، جس سے استغفار، یہ سارے کلمات جس سے نکلتے ہیں. غفرہ اس کا بھی معنی کیا ہے؟ بخشنے کا، معاف کرنے کا. ایک ہو گیا غفرہ جو ہم نے رونے کے حوالے سے سنا، جو بھی امام حسین پہ روئے تو غفر اللہ لہ الذنوب، تو خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لفظ یاد رکھیے گا، غفارہ. نتیجہ آپ کے حوالے، اہل لکھنؤ کے حوالے. ایک ہے غفرہ، یہ بھی معاف کرنے کے معنی میں ہے. دوسرا جو ہم نے ابھی زیارت کربلا کے حوالے سے روایت سنائی، اس میں موجود ہے حبطا، ہے بے اطا، حبطا. ایک ہے غفرہ اور ایک ہے حبطا. دونوں کا معنی اگر کلی صورت میں بیان کیا جائے تو معاف کرنے کے ہیں. بھائی غور فرمائیے گا، دونوں کے معنی معاف کرنے کے ہیں، لیکن ان دونوں معافیوں میں فرق ہے. میں جملے دے رہا ہوں اہل علم کے لیے، دونوں کی معرفت میں اور دونوں کے معاف کرنے میں فرق ہے. اچھا، اس فرق کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. فرض کریں آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی دے دی جائے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی دی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ بھائی اس لکڑی میں کیل ٹھوکیں. دونوں لفظ یاد رکھیے گا، نتیجہ آپ کے حوالے. لفظ کیا تھا؟ غفرہ، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ حبطا. یہ دونوں لفظ یاد رکھیے گا. فرض کریں آپ کو ایک لکڑی دی جائے اور کہا جائے کہ بھئیہ اس میں کیل ٹھوکو. آپ اس لکڑی میں کیل ٹھوک دیں. پھر کہا جائے کیل نکال لو، آپ کیل نکال لیں گے. یہ جو کیل اس لکڑی میں ٹھکی ہے یہ ہو گیا آپ کا گناہ. پھر کہا گیا کیلوں کو نکالو، یہ ہو گیا آپ کا وہ غفرہ، یعنی آپ کی مغفرت ہو گئی. بس جملوں پہ غور کیجئے گا، آپ کی مغفرت ہو گئی، آپ کے گناہ معاف ہو گئے، لیکن ان گناہ کے اثرات باقی ہیں. جملے سنیے گا، کیلیں اس لکڑی سے نکال دی گئی ہیں لیکن اس کیل کا سوراخ لکڑی میں باقی ہے. اسے کہا جاتا ہے غفرہ، یعنی خدا نے تمہیں معاف تو کر دیا لیکن ان گناہوں کے اثرات باقی ہیں. لیکن قربان جاؤں اور کروڑوں سلام ہو حسین ابن علی پر، کہتے جو بھی زیارت حسین کے لیے اپنے گھر سے نکلا خدا اس طرح سے معاف کر
لگتا ہے جیسے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. جیسے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. روایت ہے کہتے جب بھی کوئی زائر امام حسین کربلا یہ معلّہ سے حسین کی زیارت کر کے پلٹتا ہے تو وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے شکم مادر سے ابھی پیدا ہوا. اس طرح سے خدا پاک کرتا ہے. یہ عظمت ہے امام حسین کی. یہ معاملہ ہے جدا معاملہ اسے حسین ابن علی کے قضیے میں خداوند متعال نے کیا. اس جدا معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم امام حسین کے مسئلے میں یہ جدا ڈیل سمجھ گئے تو خدا کی قسم عزاداریوں پہ جتنے بھی اشکالات ہیں اور جتنے بھی توہمات ہیں یہ سارے کے سارے طاق میں رکھ دیے جائیں گے. اگر حسین ابن علی کی جدا ڈیل ہم سمجھ گئے, امام حسین کے امتیازات اگر ہماری سمجھ میں آ گئے. ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر. قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. مشہور و معروف آیت ہے. خدا فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ, کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جنہیں خدا نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے گھروں کی دیواروں کو بلند کریں. اذن اللہ ان ترفع, بلند کریں. ویذکر فی اسمہ, اور ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہو. اللہ کا ذکر ہو. وہ کون سے گھر ہیں کوئی ایسے گھر آپ کی نظر میں جن کے گھروں کی دیواروں کو بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور جن کے گھروں میں ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا ہوتی رہی ہو؟ ہیں کوئی گھر؟ ہمیں تسبیح فاطمہ کس گھر سے ملی؟ کس گھر سے؟ تسبیح سیدہ کونین کس گھر سے ملی؟ یہ وہی گھر ہیں, یہ وہی گھر ہیں جن کے بارے میں خداوند متعال اشارہ کر رہا ہے. ایک صاحب جب یہ آیت نازل ہوئی, بس میں اپنے موضوع کی طرف لے جا رہا ہوں آپ حضرات کو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صاحب دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے. کچھ لوگ اور تشریف فرما تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن میں صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے, تو کچھ صحابہ کرام کھڑے ہوئے. وہ کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ. یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں در منصور میں سیوطی صاحب نے بھی بیان کی ہے اور اسی روایت کو آلوسی نے بھی بیان کیا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ ای البیوت ہذہ, کہ وہ گھر کہ جن گھروں میں ہمیشہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے وہ کون سے گھر ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا بیوت الانبیاء, وہ انبیاء کے گھر ہیں کہ جن میں ہمیشہ اللہ کی تسبیح ہو, تقدیس ہوتی ہے. اب جب رسول اللہ نے یہ کہہ دیا, بھائی بات کو ختم کر دینا چاہیے تھا, بات کو ختم کر دینا چاہیے تھا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے دکھ میں پریشان نہیں تھے بلکہ کسی دوسرے کے سکھ میں پریشان تھے. رسول اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی وہ انبیاء کے گھر ہیں, بات کو ختم کر دیتے, خاموش ہو جاتے. لیکن ان کے دماغ میں ایک فطور تو تھا, انہیں بھی پتا تھا کہ انبیاء کے گھروں سے بھی کوئی ایک ایسا گھر ہے جو مقابلہ کر سکتا ہے. کوئی گھر ہے جو انبیاء کے گھروں سے مقابلہ کر سکتا ہے. سارے صحابہ کرام خاموش ہو گئے لیکن ایک صاحب کھڑے ہو گئے. اچھا ان صاحب کا نام بھی نہیں لوں گا, تقدس ممبر کے خلاف ہے, لیکن آپ تفسیر آلوسی میں اٹھا کے ان صاحب کا نام دیکھ سکتے ہیں. بڑے غصے کے ساتھ اور بڑے غیظ و غضب کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد سر کھجلانے لگے اور کھجلاتے ہوئے علی و فاطمہ کے گھر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اشارہ الی بیت فاطمہ و علی, علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہوئے افسوس کے ساتھ, شک کے ساتھ رسول اللہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ ھذا البیت منہا, کیا یہ بھی گھر انہی گھروں میں سے ہے؟ بھائی سنیے گا, میں نے کہا تھا نا کچھ ایسے تھے
جو اپنے دکھ میں دکھی نہیں تھے بلکہ دوسروں کے سکھ میں دکھی تھے. انہیں اپنی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, لیکن بار بار یہ کھروچا کرتے تھے آخر اس میں تو علی کی فضیلت نہیں ہے, اس میں تو علی کی فضیلت نہیں ہے. اب بھائی رسول اللہ سے سوال کر رہے ہو, رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے, لیکن جب تم نے سوال ایسا کیا رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ, رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ بے شک بلکہ یہ گھر ان گھروں میں سے نہیں, من افاضلہا, ان گھروں سے بھی افضل ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بات. اچھا سننا چاہتے ہیں, ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہم اہل بیت ہیں, ہم اہل بیت ہیں. معصومین نے متعدد مقامات پہ فرمایا ہم اہل بیت ہیں, ہم سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں. ہمارے گھروں کی چوکھٹوں کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے, اہل گھر کا کیا مقابلہ کرو گے؟ تمہاری کیا بساط ہے؟ اہل بیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ بعض اوقات ہم بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں کا فلاں سے مقابلہ. ہم بھی ممبروں پہ کہتے ہیں مولا علی کا فلاں سے تقابل. ہمیں یہ موضوع رکھنے سے پہلے بستر پہ جا کے سوچا کرو, کہاں شجرے طیبہ اور کہاں شجرے خبیثہ. کس کا کس کا آمد کس کا کس سے مقابلہ؟ یہ کیسے موضوعات ہیں؟ فلاں کا فلاں سے مقابلہ, فلاں کا فلاں سے کیسا مقابلہ؟ بھائی مقابلہ ہوتا کس سے ہے؟ اب میں بات مقابلے پہ آ گیا ہوں, میں مقابلہ کروں گا. مقابلہ کہتے کسے, کس کا کس سے ہوتا ہے؟ فرض کریں ایک 80 kg ویٹ کا پہلوان ہو اور اس کے مقابلے میں 10 kg 15 kg 20 kg ویٹ کا لڑکا ہو, اور دونوں کا مقابلہ کروا دو, اور مقابلہ کروانے کے بعد کہا جائے کہ فلاں صاحب یہ 80 kg والے فلاں صاحب سے بہتر ہیں. اب مجھے بتاؤ یہ تعریف ہے؟ تعریف ہے یہ؟ بھئی سمجھے, تعریف ہے کہ فلاں صاحب فلاں سے بہتر ہیں, یہ تعریف ہے؟ یہ توہین ہے اس 80 kg والے کی, یہ توہین ہے. بس جواب یہ آئے گا کہ اس پہلوان کا اس بچے سے کیسا مقابلہ؟ بھائی مقابلہ اس سے ہوتا ہے جب مد مقابل میں ملتی جلتی صفات پائی جائیں, اس سے مقابلہ ہوتا ہے. نہیں سمجھے اور سمجھاؤں. امام حسن صلح کے بعد منبر پہ تشریف لے گئے. حضرت نے صلح کے بعد منبر پہ تشریف لے گئے, اور منبر پہ جانے کے بعد حضرت نے وہ تمام آیتیں پڑھی جو اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی. اب ایک صاحب کھڑے تھے پریشان, ان کے پاس تو آیتیں ہیں, آیت تطہیر ان کے بارے میں, آیت ولایت ان کے بارے میں, دسترخوان پہ بیٹھے آیت نازل ہوئی, آیتیں ان کے بارے میں تھیں, وہ پڑھ رہے تھے. کچھ اور تھے جن کے پاس کچھ ہوتا تو وہ بھی پڑھتے, اب کچھ تو تھا نہیں, کچھ تو تھا نہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ماحول بدلتا چلا جا رہا ہے, اپنے جاسوسوں سے اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ حسن سے کہو منبر سے نیچے آ جائیں. بھئی اشارہ ہوا, امام حسن کو منبر سے نیچے لایا گیا. اب یہ صاحب بھی منبر پہ گئے. بھئی ان کے پاس تھا, انہوں نے پڑھا, ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں تھیں, انہوں نے بتائی. انہوں نے بتایا کہ دیکھو بھئی شجرہ مبارکہ یہ زیتونیہ ہمارے بارے میں ہے, شجرہ یہ مبارکہ یہ طیبہ ہمارے بارے میں ہے. بھئی ان کے بارے میں جو کچھ تھا انہوں نے منبر سے بیان کیا. اب یہ صاحب جب منبر پہ آئے, ان کے بارے میں کچھ ہوتا تو بیان کرتے,
اچھا جو ان کے بارے میں ہے وہ بیان کر نہیں سکتے، جو ہے وہ بیان کر نہیں سکتے۔ اچھا میں معراج پہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ حضرات کو۔ ان کے پاس اگر کچھ ہوتا تو یہ بیان کرتے۔ اچھا جو کچھ ان کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا وہ بیان کر نہیں سکتے، دم ہو تو بیان کریں کہ شجر خبیثہ ہمارے بارے میں نازل ہوا، بیان کر سکتے ہیں۔ اما دم ہو تو کہیں شجر ملعونہ کے مصداق ہم ہیں، کہو نہیں کہہ سکتے۔ خلاصہ سنیے، اب جب یہ صاحب ممبر پہ آئے، آنے کے بعد امام حسین اپنے فضائل بیان کر رہے تھے، امام حسین بیان کر رہے تھے کہ قرآن کی یہ آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی، امام نے اپنے فضائل بیان کیے۔ اب جب یہ ممبر پہ آئے اور آنے کے بعد سر کھجلانے لگے اور سر کھجلاتے ہوئے بچوں والی حرکت کی، امام کی طرف دیکھا کہ یا امام حسن مجھے معلوم ہے یہ آیت آپ کے بارے میں، یہ آیت آپ کے بارے میں، یہ ساری آیتیں آپ کے بارے میں ہیں، ساری فضیلتیں آپ کے بارے میں ہیں، لیکن یا حسن انا خیر منک، میں سب کچھ قبول کر رہا ہوں لیکن میں آپ سے بہتر ہوں۔ میں نے ایک بات کہی تھی اگر یاد ہو، بات کیا تھی؟ مقابلہ کس کا؟ کس سے؟ مقابلہ کس کا؟ کس سے؟ ان کا جملہ یاد کیجئے گا، انہوں نے کیا کہا؟ یا حسن انا خیر منک، میں آپ سے بہتر ہوں۔ اچھا ہم اور آپ ہوتے اس کی جگہ پہ کیا جواب دیتے؟ جواب کیا دیتے؟ ڈیفینڈ کرتے اپنے آپ کو، تم ہم سے بہتر کہاں سے ہو سکتے ہو، ہم تم سے بہتر ہیں؟ غور کیجئے گا، ہم یا آپ ہوتے تو کہتے کہ نہیں تم ہم سے بہتر نہیں، ہم تم سے بہتر ہیں۔ اچھا جب یہ جواب دیا جائے گا کہ ہم تم سے بہتر ہیں تو اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ہم تم سے بہتر ہیں، یعنی تمہارے اندر بھی بہتری ہے لیکن ہم تم سے بہتر۔ یہ ہمارا جواب ہے، یہ ہمارا جواب ہے۔ اب امام حسن کا جواب دیکھیے، انہوں نے جب کہا یا حسن انا خیر منک، اے امام حسن میں آپ سے بہتر ہوں، امام نے یہ نہیں فرمایا نہیں میں تم سے بہتر ہوں، امام نے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد فرمایا نعوذ باللہ ان اقول انا خیر منک، میں خدا سے پناہ چاہتا ہوں مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر۔ بہت دنوں کے بعد پھنسا ہوں، ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ نعوذ باللہ ان اقول انا خیر منک، کہ میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر۔ ارے کہاں میں کہاں تو، ذرا اپنی ماں کو دیکھ، میری ماں کو دیکھ، میں
یہیں پہ روک رہا ہوں، یاد رکھیے گا موضوع وہی ہے، مقابلہ کس کا کس سے، بات کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ اچھا یہ جب بات آئی کہ کہاں میں اور کہاں تو، تیرا مجھ سے کیا مقابلہ، ہم شجر طیبہ تو شجر خبیثہ، ہماری ماں کو دیکھ ذرا، اپنی ماں کو دیکھ، بھائی ان کی ماں کو تو جانتے ہیں نا، ذرا دیکھو تم کس کا کس سے مقابلہ کر رہے ہو۔ اچھا ایک مرتبہ انہوں نے جسارت اور کی تھی، یہاں تو بیٹا تھا وہاں باپ تھا، یہاں بیٹا تھا وہاں باپ تھا۔ انہوں نے خط لکھا کہ علی جنگ روک دو، آگے چل کے ہمارا خاندان اور آپ کا خاندان مل جاتا ہے، آگے چل کے ہمارا خاندان اور آپ کا خاندان مل جاتا ہے۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم اور آپ تو ایک ہی خاندان سے ہیں، ہم اور آپ ایک ہی خاندان سے، جب ایک ہی خاندان سے ہیں تو پھر جنگ کی کیا ضرورت، یہ 60,000 لوگ مارے جا رہے ہیں، ایسا کیجئے ہم اور آپ بیٹھ کے صلح کر لیتے ہیں، معاملے کو رفع دفع کریں، خلافت ہمیں دے دیں، حکومت ہم کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر پہ بیٹھ جائیں جا کے۔ یہ معاملہ ان کی نظر میں یہی رفع دفع تھا، ان کی نظر میں یہی رفع دفع تھا، اور کچھ مت سمجھیے۔ اچھا خط مولا کے پاس گیا، مختلف جوابات تاریخ میں ملتے ہیں۔ مولا نے خط لیا، غلام سے کہا ذرا لکھو، لکھنا شروع کیا، معاویہ کے پاس پہنچا، اب معاویہ نے دیکھا، اب دیکھیں مولا نے کیا لکھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا، ہم اور آپ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب حضرت کا جواب دیکھیں، حضرت نے کہا خبردار آئندہ مت کہہ دینا ہم اور تم ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہو، ذرا اپنے آپ کو دیکھو پھر مجھے دیکھو۔ من النبی ومنکم المکذب، ارے نبی ہم میں سے تھا، نبوت کو جھٹلانے والے تم میں سے تھے۔ نبی ہم میں سے تھے، نبوت کو جھٹلانے والے تم میں سے تھے۔ منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، ارے اللہ کا شیر ہم میں سے تھا اور جھوٹی قسمیں کھانے والے تم میں سے تھے۔ اللہ کا شیر ہم میں سے تھا اور جھوٹی قسمیں کھانے والے تم میں سے تھے۔ اب دیکھیں حضرت کا جملہ، منا سیدۃ نساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، ارے جوانوں کی جنت کی سردار، عالمین کی سردار فاطمہ ہم میں سے ہے، اور تم میں سے وہ ام جمیل جو رسول پہ کوڑا پھینکا کرتی۔ تمہاری پھوپھی تھی نا جو رسول پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، رسول پہ کچڑا پھینکا کرتی تھی۔ اچھا یہی صاحب ایک زمانے میں گئے تھے اور جانے کے بعد بڑا مسکراتے ہوئے کہا کہ تمہارے چچا تو جہنم میں ہے، تمہارے چچا تو جہنم میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ تمہارے چچا تو ابو لہب جہنم میں ہے، اور سامنے کون تھے، ابن عباس۔ جب یہ کہا کہ ابو لہب تمہارے خاندان کے ہیں وہ تو جہنم میں ہیں، تو مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہاں وہ جہنم میں ہے تمہاری پھوپھی کے ساتھ۔ کہ تمہاری پھوپھی کے ساتھ ہے، اکیلے نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ۔ من النبی ومنکم المکذب، نبی ہم میں سے تھے، نبوت کو جھٹلانے والے تم میں سے تھے۔ منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، اللہ کا شیر ہم میں سے تھا اور جھوٹی قسمیں کھانے والے تم میں سے تھے۔ فاطمہ
سید نساء عالمین ہم میں سے تھی اور ام جمیل تم میں سے تھی. منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار. ارے میرے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور تیری نسلیں جہنم کا ایندھن ہے. کہ تیری نسلیں جہنم کا ایندھن ہے. مولا نے فرمایا یاد رکھو وہ تلوار کہ جس تلوار سے تمہارے اجداد کو مارا تھا وہ تلوار آج بھی علی کے ہاتھوں میں ہے اور اس تلوار میں زنگ نہیں لگی ہے. یاد رکھنا تلوار اب بھی ہمارے ہاتھوں میں. مولا نے کہا ٹھیک ہے تم بڑے اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ ہم اور تم ایک ہیں. یہ ساری باتیں جب لڑائی ختم ہی کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے ایک کام کرو, ایک تجویز دیتا ہوں. تجویز یہ ہے کہ ساری چیزوں کو کنارے رکھو, ایک تلوار تم اٹھا لو ایک تلوار ہم اٹھا لیں گے, دونوں لڑ لیتے ہیں, جو بچے گا فیصلہ خود بخود ہو جائے گا. جو بچے گا فیصلہ خود بخود ہو جائے گا. اچھا بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بھی ہمارے دوست, ہمارے احباب, ہمارے چاہنے والے بھی کہنے لگتے ہیں کہ تو بہت تیز تھا, بہت تیز دماغ رکھتا تھا, بہت سیاستداں تھا. مولا کے پاس آنے کے بعد کہ مولا معاویہ کیا واقعاً بہت قابل تھا, بہت تیز تھا, بہت تیز تھا. معاویہ عاقل تھا, عقل مند تھا. مولا نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ جو معاویہ کی یہاں پہ تھی وہ عقل نہیں تھی, تلکن نکارہ, وہ فریب تھا, مکار تھا, مکار, فریب کار تھا. اچھا مکار تو بہت بڑا تھا, اتنی مکاری کسی میں تھی ہی نہیں, تھی نہیں. اور ایک حساب سے ان چیزوں میں چالاک بھی تھا. وزیر کو دیکھیں, وزیر کے پاس گئے عمرو عاص, کہنے لگے بھیا دیکھو علی نے یہ خط بھیجا ہے کہ کیا لکھا ہے کہ علی کہہ رہے ہیں ایک تلوار تم لے لو ایک تلوار ہم لے لیں. عمرو عاص شاطر تھا, مکار تھا. عمرو عاص فوراً دوڑا کہ بہت بہترین مولا نے تجویز دی ہے, کہ بہت بہترین تجویز دی ہے. اب یہ صاحب عمرو عاص کی طرف گھرتے ہوئے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہ عمرو عاص میں جانتا ہوں عقل مند نہیں تو بے وقوف میں بھی نہیں ہوں, مجھے پتا ہے تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے, تو یہی سوچ رہا ہے نا یہ دونوں لڑے, معاویہ مرے, عمرو عاص جگہ پہ آئے. کہ میں تیرے دماغ کا فطور جانتا ہوں. اچھا شاطر تو تھا, اس میں کوئی شک نہیں, شاطر تو تھا. اچھا آپ میں سے کوئی ایسا ہے, خدا نہ کرے کوئی ایسا ہے جو علی کی تلوار کے سامنے آئے اور بچ جائے؟ خدا نہ کرے کوئی مولا کی تلوار کے سامنے آئے, خدا نہ کرے. لیکن چہروں پہ مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں, کچھ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ہے ایسا چالاک؟ کوئی ہے؟ یہ شاطر تھا, چالاک تھا, مکار تھا. مکاری کوٹ کوٹ کے بھری تھی, کسی کے پاس اتنی مکاری نہیں تھی, کیونکہ مولا علی کے تلوار کے سامنے جو آیا وہ مر گیا. اگر ایک دو لوگ مولا کی تلوار کے سامنے آ کے بچ کے چلے گئے تو ان میں سے ایک یہی تھا. کہنے لگے چالاک, میں نے کہا چالاک تو تھا, اما ایسی چالاکی کوئی کر سکتا ہے علی کی تلوار کے سامنے آئے اور بچ کے چلا جائے؟ جب علی کو آتے دیکھا دماغ کام کرنے لگا کہ کپڑے اتار دو, علی منہ پھیر لیں گے. کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا.
میں پھر سے میں انہی باتوں کی طرف جا رہا ہوں. مقابلہ کس کا کس سے؟ یاد رکھیے گا, مقابلہ کس کا کس سے؟ ہر کسی کا ہر کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا. ہر کسی کا ہر کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا. مقابلہ اسی سے ہوتا ہے کہ جب مد مقابل میں ملتی جلتی صفات پائی جائیں, نہیں تو مقابلہ نہیں ہوتا. مولا کی ایک چاہنے والی حجاج کے دور میں, حجاج کا دور اہل تشیع و اہل تسنن کا اتفاق ہے کہ سب سے خطرناک اگر شیعوں کے لیے کوئی دور تھا تو وہ حجاج کا دور تھا. علی کے نام پہ کوڑے مارا کرتا تھا, علی کے نام پہ تازیانے مارا کرتا تھا. حجاج بن یوسف, حلیمہ سعدیہ کی دختر حرہ بنت حلیمہ سعدیہ. میں بات وہیں پہ لے کے جا رہا ہوں, میں دھیرے دھیرے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا ریسٹ لے لیں اور مجھے بھی تھوڑا سا آرام مل جائے, کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے سختی کے ساتھ چیخنے اور چلانے سے منع کیا ہے. میری پسلیوں میں ابھی بھی خون کافی جمع ہوا ہے, لیکن میں پین کلر اور دوسری چیزوں کو لے کے پڑھ رہا ہوں, لیکن جب ممبر سے اتروں گا تو خطرناک والا درد ہوگا. خلاصہ انشاءاللہ نہیں درد ہوگا. حرہ بنت حلیمہ سعدیہ, حجاج بن یوسف کو خبر ملی, جاسوسوں نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ اے حجاج بن یوسف, کیا تمہیں خبر ہے کہ کس کی, کہ بہت جھری اور بڑی بہادر عورت ہے, کہ کیا نام ہے, کہ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ. کہ اچھا, کہ کارنامے کیا ہیں, کہ اس کے کارنامے یہ ہیں کہ وہ جگہ جگہ علی کی تفضیل بیان کرتی ہے. غور کیجئے گا الفاظ پر, کہ جگہ جگہ علی کی دوسروں پر فضیلت بیان کرتی ہے. بس جیسے ہی حجاج نے سنا, اپنے جاسوسوں اور مخبروں سے کہا کہ جاؤ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کو پکڑ کے لاؤ. حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کو حجاج بن یوسف کے سامنے حاضر کیا گیا. حجاج بن یوسف نے اپنے غرور و گھمنڈ و تکبر کے ساتھ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کی طرف دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یا حرہ انت تفضلین علیاً علی فلان و فلان و فلان. بھائی منزل پہ لے کے جا رہا ہوں کہ اے حرہ, کیا تم علی کو فلاں 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 پر تفضیل قرار دیتی ہو؟ بھائی ایک دو مرتبہ زیادہ فلاں فلاں کہہ دو تاکہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے. کہ یا حرہ انت تفضلین علیاً علی فلان و فلان و فلان و فلاں فلاں فلاں, کہ اے حرہ کیا تم علی کو فلاں و فلاں و فلاں پر افضلیت قرار دیتی ہو؟ یا الفاظ کو بدل کے کہوں, حجاج بن یوسف حرہ سے کہہ رہا ہے اے حرہ کیا تم علی کا مقابلہ فلاں 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 سے کرتی ہو؟ بھئی جیسے ہی حرہ بنت حلیمہ سعدیہ نے سنا, مسکراتے ہوئے حجاج کی طرف مخاطب کیا حجاج کو کہ اے حجاج, افسوس کے ساتھ تمہیں جو خبر ملی ہے جاسوسوں کے ذریعے غلط خبر ملی ہے. کہ تمہیں جو خبر ملی وہ غلط خبر ہے. کہ کیسے؟ کہ میرے جاسوسوں نے تو یہی بتایا کہ تم علی کو فلاں و فلاں و فلاں پر افضل مانتی ہو اور علی کا مقابلہ فلاں و فلاں و فلاں سے کرتی ہو. حرہ بنت حلیمہ سعدیہ نے شجاعت و بہادری کے ساتھ حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہ اے حجاج, تمہیں غلط خبر ملی. کہ صحیح خبر کیا ہے؟ کہ صحیح خبر تو یہ ہے میں اس دنیا میں کسی کو اس لائق سمجھتی ہی نہیں جس کا مقابلہ علی سے کروں.
کہ تمہیں غلط، میں نے کہا تھا نا مقابلہ کس کا کس سے، کہ تمہیں جو خبر ملی وہ غلط خبر ملی. اس دنیا میں کسی کو اس لائق سمجھتی ہی نہیں جس کا مقابلہ علی سے کیا جائے. اما علی کا مقابلہ کرنا ہو تو انبیاء سے کرو، علی کا مقابلہ کرنا ہو تو آدم سے کرو، علی کا مقابلہ کرنا ہو تو نوح سے کرو، علی کا مقابلہ کرنا ہو تو ابراہیم سے کرو. کہتے دربار میں حرہ بنت حلیمہ سعدیہ نے انبیاء سے مقابلہ کیا کہ اے حجاج ابن یوسف کہ میں تجھے دکھاتا ہوں، علی کا مقابلہ آدم سے کر کے دیکھ لے. آدم وہ ہے کہ جسے خدا نے سب کچھ دیا، آخر میں کہا آدم دیکھو اس درخت کے پاس مت جانا. آدم نے سب کچھ چھوڑا اور درخت کے پاس چلے گئے، اور اس درخت کا نام ہے گندم. یہ تھے آدم. لیکن تم تو جانتے ہو خدا نے علی کو کسی چیز سے روکا نہیں تھا، لیکن پھر بھی پوری عمر گندم کی روٹی نہیں کھائی. پوری عمر گندم کی روٹی نہیں کھائی. کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ ابراہیم سے مقابلہ کرو گے؟ ابراہیم سے کرو. ابراہیم نے کہا پروردگارا اس پرندے کو زندہ کر دے تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے. بھئی میرے یقین میں اضافہ ہو جائے. لیکن تم نے تو کوفے کے ممبروں سے، ممبر سلونی پہ بیٹھنے والے کے دہنے مبارک سے سنا ہے نا مولا نے کیا فرمایا کہ اگر سارے حجاب ہٹا دیے جائیں پھر بھی علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. کس کا کس سے مقابلہ؟ کس کا کس سے مقابلہ؟ موسیٰ سے مقابلہ کرو. موسیٰ نے ایک آدمی کو مار دیا، وہ گھوزا، فقضا علی، ایک گھوزا مارا، مر گئے. خدا نے کہا موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں کہ رب انی اخاف انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. پروردگارہ مجھے ڈر ہے میں نے ان میں سے ایک آدمی کو مارا. جملے سنیے گا، ایک آدمی کو مارا، مجھے ڈر ہے کہیں وہ ہمیں مار نہ دے. میں کہوں گا یہ نبی خدا تھے، صاحب معجزہ تھے، صاحب عصا تھے، لیکن خدا سے کہہ رہے ہیں پروردگارہ مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مار نہ دے. یہ تھے موسیٰ. ذرا علی کی طرف دیکھو، سورہ برات علی کے ہاتھوں میں رکھا گیا کہ جاؤ مشرکین مکہ کے درمیان. علی نے سورہ برات لیا، خانہ کعبہ کی چھت سے سورہ برات کی تلاوت کی. ایسے مجمع میں کھڑے ہوئے جس مجمع میں کوئی ایسا نہیں تھا مگر کسی کے باپ کو مارا، کسی کے دادا کو مارا، کسی کے بیٹے کو مارا. کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ مقابلہ کرنا ہو تو موسیٰ سے کرو، مقابلہ کرنا ہو تو عیسیٰ سے کرو. ارے عیسیٰ کو دیکھو، عیسیٰ کی ماں بیت المقدس کے پاس پہنچی، خدا نے کہا مریم، خدا نے کہا مریم واپس چلی جائیں، یہ عبادت گاہ ہے، یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں ہے، یہ محل ولادت نہیں ہے. وہ تھی عیسیٰ کی ماں جنہیں خدا اپنے گھر سے نکال رہا ہے. ارے ذرا علی کی ماں کو دیکھو، خدا مخصوص دروازہ بنا رہا. کس سے مقابلہ؟ کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ کس سے مقابلہ کرو گے؟ نوح سے مقابلہ کرو گے؟ نوح سے کرو گے؟ خدا نوح سے کہہ رہا ہے یا نوح انہو لیس من اہلک. اے نوح یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ تمہارے اہل و عیال سے نہیں ہے، اسے چھوڑ دو. یہ ہے نوح جن کے سگے بیٹے کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے نوح تمہارا بیٹا گمراہ ہو گیا.
یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ ہے نوح۔ ذرا علی کی طرف نظر ڈالو، خدا علی کے بیٹوں کے بارے میں کہہ رہا ہے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ کس سے مقابلہ؟ ہم تو کسی کو اس لائق سمجھتے ہی نہیں اس روئے زمین پر جس کا مقابلہ علی سے کیا جائے۔ ہم تو علی کا مقابلہ کسی سے نہیں کرتے، کہاں عالم، کہاں جاہل، کہاں وہ جو ممبروں سے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کرے، اور کہاں وہ جو خلافت کے بعد مدینے کی عورتوں میں کھڑا ہو کے کہے مدینے میں سب ہم سے پڑھے لکھے ہیں، یہاں تک کہ یہ مدینے کی عورتیں۔ بھئی کس کا کس سے مقابلہ؟ کس کا کس سے مقابلہ؟ ایک ہے جو ممبروں سے کہہ رہا ہے جو پوچھنا ہو پوچھ لو، اور دوسرا ہے جو ممبروں سے کہہ رہا ہے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نظر آ رہا ہے؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ ایک ہے جہل محض، ایک ہے علم محض۔ بھئی علم محض کا جہل محض سے کیسا مقابلہ؟ ابھی ٹائم 12:23، یا تو 12:23 پہ دن ہے یا رات، یا دن ہے یا رات۔ ابھی دن ہے یا رات؟ رات۔ جس دن 12:23 پر دن اور رات دونوں مل جائیں اسی دن سمجھیے گا کہ وہ بھی مل گئے۔ سمجھ رہے؟ بھئی نہ دن اور رات مل سکتا ہے نہ وہ یہ مل سکتے ہیں۔ کہاں یہ اور کہاں وہ بہت فرق ہے۔ اہل بیت کا مقابلہ ہر کسی کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ بعض اوقات یہ بھی 2-4 نکتے اور بیان کرتے چلیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے اندر بھی ایک شرافت کا بھوت جاگنے لگتا ہے۔ ہم بھی بعض اوقات نام کے شیعہ اپنے آپ کو شیعی حیدر صفدر کہتے ہیں، مولا کے شیعہ، مولا کے چاہنے والے۔ اگر مولا کے چاہنے والے ہو تو تمہارے دل میں ان کے لیے محبتیں کیسی محبتیں، کیسی محبتیں۔ بھائی مولا کے چاہنے والے ہو، مولا کے چاہنے والے ہو، مولا کے چاہنے والے ہو، پھر یہ ان کے لیے محبتیں کیسی محبتیں؟ روایت ہے کہتے ہیں اگر جبرائیل کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ان کی محبت آ جائے تو خدا جبرائیل کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ اگر ان کے لیے رائے کے دانے کے برابر محبت آ جائے تو خدا جبرائیل کو اٹھا کے پھینک دے گا۔ تمہاری کیا اوقات، کیا اوقات ہے؟ یہ منافقانہ پالیسی چھوڑیں،
ہم ان کے بھی ساتھ ہیں اور ان کے بھی ساتھ ہیں، وہ بھی اچھے ہیں اور یہ بھی اچھے ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت ہے اور ان سے بھی محبت ہے، ہم بڑے شریف لوگ ہیں، ہمیں اختلاف بالکل نہیں پسند، ہمیں ان سے بھی محبت، ہمیں ان سے بھی محبت۔ اچھا یہاں تمہیں اختلاف بالکل نہیں پسند، ذرا کبھی یہ بھی تو کہہ کے دیکھو ہمیں شیطان سے بھی محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے، کہو کہو، وہاں تمہیں موت آتی ہے، لیکن یہاں کہتے ہو ہمیں ان سے بھی محبت ہے اور ہم سے بھی محبت ہے۔ اچھا یہ سارے جملے اگر ہمارے ہوتے تو ہم سے آپ سوال کرتے کہ ہم کیوں ایسا فرما رہے ہیں، لیکن یہ جملے کسی عام شخصیت کے نہیں ہیں، اشکال کرو گے تو تمہاری زبان تمہاری حلق سے کھینچ لی جائے گی۔ جملے مولا متقیان کے ہیں، مولا کے پاس آئے فرقہ زیدیہ سے تعلق رکھنے والے، فرقہ زیدیہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں فرقہ زیدیہ، زیدی شیعہ نہیں، فرقہ زیدیہ، یہ آئے، انہیں فرقہ بطریہ بھی کہا جاتا ہے، بطریہ، یہ آئے اور آنے کے بعد مولا سے کہنے لگے مولا نتولی علیاً ونتولی فلانا، کہ ہم علی سے بھی محبت کریں گے اور فلاں سے بھی محبت کریں گے۔ بھئی اسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی 5ویں امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد یہی جملے کہنے لگا کہ مولا ہمیں آپ سے بھی محبت ہے اور فلاں صاحب سے بھی محبت ہے۔ بھئی مولا کے جملوں کو سمجھیے گا، اہل لغت کے سامنے جملے پڑھ رہا ہوں، اہل زبان کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جیسے یہ کہا کہ مولا ہمیں تم سے بھی محبت ہے اور فلاں صاحب سے بھی محبت ہے، حضرت نے فرمایا انتل اعور، تم کاڑے ہو۔ بھئی لکھنؤ میں اس چیز کو سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے، حضرت نے فرمایا انتل اعور، تم کاڑے ہو۔ کاڑا کسے کہتے ہیں؟ جس کی ایک آنکھ خراب ہو اور ایک آنکھ ٹھیک ہو۔ تمہیں ان سے بھی محبت ہے اور ہم سے بھی محبت ہے، تم کاڑے ہو، یا تو تم بینا ہو جاؤ یا پھر اندھے ہو جاؤ، یا کھل کے ان کی طرف چلے جاؤ یا پھر کھل کے علی علی کرو۔ یہ منافقت نہیں چلے گی، منافقت نہیں چلے گی، منافقت نہیں چلے گی۔ یا تو ان کی طرف چلے جاؤ، کھل کے ان کی تسبیح پڑھو، کھل کے ان کی تسبیح پڑھو، یا پھر ان کی طرف آ جاؤ۔ یہ منافقت نہیں چلے گی۔ بیٹھو گے علی کے دسترخوان پہ، نمک شام کا کھاؤ گے۔ بھئی یہ کیسی منافقت ہے؟ علی کے دسترخوان پہ ہو تو سبزی بھی علی کے دسترخوان پہ کھاؤ اور نمک بھی علی کے دسترخوان سے کھاؤ۔ یہ منافقت نہیں چلے گی۔ بعض اوقات یہ ہمارے اندر بھی ایک نیوٹرل کبھی ہم بننا چاہتے ہیں، اور نیوٹرل بندہ یقین کریں ان تمام چیزوں سے خطرناک ہے۔ ان شارٹ اگر میں کہوں تو اسے کہا جائے گا منافق، منافق، منافق۔ مولا فرما رہے ہیں انتل اعور، تم کاڑے ہو، یعنی تم منافق ہو، تم شریف نہیں ہو۔ تم جو شرافت کا چولا پہنے ہوئے ہو کہ ہمیں ان سے بھی محبت ہے اور ان سے بھی محبت ہے، تم شریف نہیں ہو، تم منافق ہو۔ یا تو کھل کے ان کی طرف چلے جاؤ یا پھر ہماری طرف آ جاؤ۔ علی کے دروازے پہ آتے ہوئے شرما رہے ہو، علی کے دروازے پہ آتے ہوئے شرما رہے ہو کیا گیا تمہیں؟ ہو کیا گیا؟ لوگ اپنے ظلم، اپنی خرافات، اپنی جہالت پہ اڑے ہوئے ہیں، ہم علی کی حقانیت پہ اڑ نہیں سکتے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ اما خوبصورتی تو یہ ہے
لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب 30 سال تک پیتے تھے لیکن بعد میں چھوڑ دی، بھائی اسے فالو کر سکتے ہیں، اس کا دفاع کر سکتے ہیں جو کئی سالوں تک بتوں کے سامنے سجدہ کرتا رہا۔ ارے ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے جو پیدا ہوتے ہی بتوں کو توڑنے لگا۔ وہ اپنے جھوٹ پہ اڑے ہوئے، ہم اپنے سچ پہ اڑے نہیں ہیں۔ وہ اپنے جھوٹ پہ اڑے ہوئے، ہم اپنے سچ سے ڈر رہے، ہم اپنے سچ سے ڈر رہے۔ کس کا کس سے مقابلہ؟ اہل بیت کے دروازے پہ آؤ، اہل بیت کے دروازے پہ آنے کے لیے کیسی شرم، کیسی شرم۔ علی حق ہے، حق علی ہے، جدھر علی ادھر حق، جدھر حق ادھر علی۔ جناب ابوذر کے غلام، جناب ابوذر کے غلام، میں کوئی تفسیر میں دیکھ رہا تھا، میرے خیال سے تفسیر عساکر یا تفسیر آلوسی، ان دو تفسیروں میں سے کسی ایک تفسیر میں یہ روایت مفصل موجود ہے۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ یہ روایت انہی سے ہے، کہتے ہیں جناب ابوذر غفاری کے غلام آئے اور آنے کے بعد حضرت ام المؤمنین ام سلمہ کی خدمت میں عرض کرنے لگے، کہنے لگے شہزادی بی بی جمل والے دن ہم پہنچے میدان میں، بس سنیے گا تھوڑا سا ٹائم مجھے دیں، کہ جمل والے دن میدان میں ہم پہنچے، اب پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک جانب سے مولا علی کی انٹری ہو رہی ہے، مولا علی داخل ہو رہے ہیں، کہ مولا کو جب داخل ہوتے دیکھا تو دل کو سکون ملا، لیکن تھوڑا ہی وقت گزرا کیا دیکھا کہ ایک اونٹنی بھی آ رہی ہے۔ کہنے لگے اے ام سلمہ، اے بی بی ام سلمہ، کہ جب میں نے اونٹنی کو دیکھا، اونٹنی کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوا، کہ جب اونٹنی پہ سوار دیکھا کہنے لگے میں پریشان ہو گیا۔ اچھا پریشان کیوں ہوئے؟ پریشان کہنے لگے اس میں ہو گیا کہ اب جائیں تو کدھر جائیں، بھائی جائیں تو کدھر جائیں۔ کہتے میں پریشان ہو گیا، صبح سے ظہر کا وقت قریب آ گیا کہ ظہر تک میں سوچتا رہا ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، بھائی ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، علی کے قدموں میں جاؤں یا اونٹنی کے قدموں میں جاؤں، کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس جیسے ہی ظہر کا وقت قریب آیا رسول کے جملے یاد آ گئے، رسول نے فرمایا کہ دیکھو اگر پوری کائنات ایک راستے پہ ہو، علی ایک راستے پہ ہو، تو اس راستے پہ جانا جس پر علی ہو۔ کہنے لگے بھائی جائیں تو کدھر جائیں، جائیں تو کدھر جائیں، کہ اچانک وہ رسول اعظم کی حدیث یاد آ گئی کہ پوری دنیا ایک طرف ہو لیکن علی تنہا ایک راستے پہ جا رہے ہوں تو دنیا کو مت دیکھنا، نہ دیکھنا کہ فلاں صاحب اس راستے پہ ہیں، فلاں صاحب اس راستے پہ، یہ دیکھنا علی ابن ابی طالب کس راستے پہ ہیں، علی کو دیکھنا۔ کہتے جب میں نے دیکھا علی تو اس راستے پہ ہیں، کہنے لگے الحمدللہ میں علی کے راستے پہ چلا گیا اور علی کی طرف سے جنگ کی۔ اچھا بعد میں مجھ سے یہ مت کہنا کہ قبلہ آپ نے فلاں کا تذکرہ کیوں کیا، فلاں کا تذکرے کے لیے وہی کہے گا جو کنفیوز ہوگا کہ ان کی طرف جائیں یا ان کی طرف۔ بھیا میں تو کنفیوز نہیں ہوں، میرا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے علی کا راستہ، علی کا راستہ، علی کا راستہ ہے، علی کا راستہ ہے۔ کنفیوز وہ ہوں، ہم تو جانتے ہیں جدھر علی ادھر حق، جدھر علی ہیں ادھر حق، تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، علی کو فالو کرتے رہو، علی کے نقش قدم پہ چلتے رہو، کبھی بھٹکو گے ہی نہیں، کبھی نہیں بھٹکو گے۔ اچھا ان کا تذکرہ آیا
خاتون کا بعض افراد خاتون میاں خاتون بعض اوقات ہوتا ہے بچے سوال کرتے ہیں. میں نے بھی ایک سوال، میں بیٹھا ہوا تھا نجف اشرف میں، میرے ساتھ اور بھی احباب تھے، 2018 یا 2019 کی بات ہے، ایک مرجع کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اور بھی علماء کرام میرے ساتھ تھے. مرجع سے کہا گیا کہ کیا تاریخ کی ایک محترمہ نے ایک کام کیا تھا؟ جب سوال کیا گیا انہوں نے جواب سے گریز کیا. لیکن یہ عالم کی پہچان ہے کہ وہ حالات فہم ہوتا ہے، زمانہ شناس ہوتا ہے، حالات کو بہتر جانتا ہے، زمانہ حاضر کو بہتر جانتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، تو لہٰذا جب یہ بار بار سوال کیا جا رہا تھا کہ کیا فلاں محترمہ نے یہ کام کیا، تو بار بار ان کا جواب تھا کہ ہمیں ان کے کام سے مطلب ہی نہیں. جملے سنیے گا، نتیجہ دے رہا ہوں. کہنے لگے ہمیں ان کے کام سے مطلب ہی نہیں، انہوں نے کیا ہو یا نہ کیا ہو ہمیں مطلب نہیں ہے. جب خوب اصرار کیا تو انہوں نے پلٹ کے سوال کیا کہ ہمیں یہ بتاؤ، میں مثال دے رہا ہوں، یہ بتاؤ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے یا امام کی مخالفت کرنا بڑا گناہ ہے؟ جواب دے رہا ہوں، جواب کہ بار بار سوال کیوں کر رہے ہو کہ فلاں محترمہ نے یہ کیا یا نہیں کیا، فلاں کام کیا یا نہیں کیا، کہ اس سے مطلب ہی نہیں ہے. میرا سوال کا جواب دو، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے یا امام کی مخالفت کرنا؟ اور آگے بڑھوں، زنا کرنا بڑا گناہ ہے یا امام زمانہ کی مخالفت کرنا بڑا گناہ ہے؟ بھائی ذرا تم جواب دو، بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا کرنا بڑا گناہ ہے یا امامت کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا بڑا گناہ ہے؟ اب یہ مت کہنا کہ فلاں محترمہ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، جھوٹ بولا یا نہیں بولا، ظلم کیا یا نہیں کیا. یہ تو سب کو پتا ہے کہ حق کے سامنے اونٹنی پہ سوار ہو کے کھڑی. یہ تو سب کو پتا ہے امامت کے مقابلے میں کھڑی ہوئی. اب جو امامت کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اس سے بڑا گناہ کوئی ہے ہی نہیں. امامت کے مقابلے میں جو کھڑا ہو جائے اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں. امام کا، اہل بیت کا کسی سے کیا مقابلہ؟ تمہاری ذات کی اوقات کیا ہے جو تم اہل بیت کے مقابلے میں کھڑے ہو؟ تمہاری ویلو کیا ہے جو اہل بیت کے مقابلے میں کھڑے ہو؟ اہل بیت نے فرمایا ہم آل محمد، ہم سے کسی کا مقایسہ نہیں ہے اس روئے زمین پر. جو بھی ہم سے اپنا مقایسہ کرے دنیا میں بھی اس پہ لعنت ہوتی ہے، آخرت میں بھی لعنت ہوگی. اہل بیت سے کسی کا مقابلہ نہیں، اہل بیت سے کسی کا مقابلہ نہیں. اہل بیت تو چھوڑو، اہل بیت کے دروازوں اور اہل بیت کی چوکھٹوں سے کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اہل بیت کے دروازوں کی چوکھٹیں، اما تم اپنے تھوپڑوں کو دیکھو اور اپنے چہروں کو دیکھو اور اپنے اماموں کو دیکھو. قرآن میں کوئی جھوٹی ہی کوئی آیت، کوئی روایت لے آ کے دکھا دو جو کسی کی شان میں نازل ہوئی ہو. لیکن یہ آل محمد ہیں، قرآن ان کی چوکھٹ کے قصیدے پڑھتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ آل محمد کی چوکھٹ کے قصیدے ہیں. خدا کی قسم یہ آل محمد کے گھر کے قصیدے ہیں، یہ آل محمد کے گھروں کی فضیلتیں ہیں. شیخ انصاری کو جانتے ہیں؟ شیخ انصاری اعلی اللہ مقامہ الشریف. آج ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ شیخ انصاری کے علم کے مقابلے میں کمر تک نہیں پہنچیں گے. شیخ انصاری کوئی مرجع تب تک مرجع نہیں بنتا جب تک شیخ انصاری کو حوزہ علمیہ میں نہ پڑھی. یہ عظمت ہے شیخ انصاری کی. انشاءاللہ جب آپ حرم امیر المؤمنین میں باب القبلہ سے داخل ہوں گے تو لیفٹ سائیڈ آپ کو شیخ انصاری کی قبر نظر آئے گی، لیکن وہاں کسی کو نظر ہی نہیں آتا.
جہاں جہاں باب علم سامنے ہو، پتہ نہیں کتنے شیخ انصاری مولا کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں نور کے منبع کی طرف نظریں ہوتی ہیں، منبع نور کی طرف نظریں ہوتی ہیں۔ شیخ انصاری کی عجیب و غریب منزلت ہے، عجیب و غریب علم کی معراج پہ فائز تھے شیخ انصاری۔ میں آل محمد کے دروازے کی فضیلت بتا رہا ہوں، آل محمد کے در کے کیا مقابلہ ہے، آل محمد کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، بس میں مصائب یہیں سے ربط مصائب دوں گا۔ شیخ انصاری کربلا یہ معلّہ میں بعض اوقات ہوتا ہے، ہم بھی کہنے لگتے ہیں کہ بھائی آپ غلو کر رہے ہیں اہل بیت کی شان میں، یا آپ زیادتی کر رہے ہیں، یا آپ ایسا کر رہے ہیں، یا آپ ویسا کر رہے ہیں۔ شیخ انصاری صاحب کربلا یہ معلّہ گئے اور جانے کے بعد مولا عباس کے حرم میں پہنچے، مولا عباس کی چوکھٹ کو دیکھا، دونوں ہاتھوں کو رکھا، جھکے اور ہونٹوں سے مولا عباس کی چوکھٹ کو چوما، جھکے اور مولا عباس کی چوکھٹ کو اپنے ہونٹوں سے چوما۔ اب جو مولا عباس کی چوکھٹ کو شیخ انصاری نے اپنے ہونٹوں سے چوما، وہاں کچھ پڑھے لکھے افراد تھے، شیخ انصاری کے پاس آئے، قبلہ آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ مرجع ہیں، آپ مجتہد ہیں، آپ جھک کے ہونٹوں سے مولا عباس کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں۔ اچھا سامنے تھا کون؟ شیخ الفقہاء شیخ انصاری، معرفت کی منزل یہ دیکھیں۔ اب جب ان صاحب نے کہا کہ قبلہ آپ مولا عباس کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، شیخ انصاری نے خطاب کیا کہ نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، کہاں میں، کہاں مولا عباس کی چوکھٹ، اما میں تو اس مقام کو چوم رہا ہوں جہاں عباس کے زائرین کے قدم پڑے ہو۔ کہاں میں، کہاں تم، کہاں میں اور کہاں مولا عباس کی یہ چوکھٹ، کہ میں تو اس مقام کو چوم رہا ہوں جہاں عباس کے زائرین کے قدم پڑے ہوں۔ یہ مرتبہ ہے اس دروازے کا، اس در کا اور اس دروازے کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں۔ یاد رکھیں، جس نے بھی اہل بیت سے اپنا مقابلہ کیا وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ جس نے بھی اپنا مقابلہ کیا، مقابلہ صرف وہی اہل بیت سے کر سکتا ہے جس کا شکم حرام سے بھرا ہو۔ کوئی فرد صحیح و سالم، یا میں الفاظ کو بدل کے کہوں، کوئی حلال زادہ آل محمد سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تاریخ میں جس نے اپنا مقابلہ علی سے کیا یا آل محمد سے کیا، ان کے شجرے اٹھا کے دیکھے، کسی کے شجرے میں ماں ہی ان کی پھوپھی ہے، وہی پھوپھی ان کی خالہ ہے۔ اب میں کیا باتوں کو بیان کروں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے شجرے اور ایسے شجرے رکھنے والے غدیری ولایت کا انکار کر رہے ہیں، علی کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ جس رسول کا تم احترام کرتے تھے اور جس رسول کے تم نعرے لگاتے تھے، جناب صدیقہ طاہرہ نے خطبہ فدق، میں جوانوں سے کہوں گا جب بھی آپ لوگوں کو وقت ملے خطبہ فدق کی ضرور تلاوت کریں، خطبہ فدق پڑھیں۔ یہ شیعوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ خطبہ فدق یاد کریں۔ خطبہ فدق کا ایک جملہ میرے ذہن میں فی الحال مفہوم نہیں ہے، اور میرے خیال سے وہ عبارت نہیں ہے، لیکن شاید مفہوم آ جائے۔ مفہوم یہ ہے کہ انسان کا احترام اگر کرنا ہو تو اس کی اولاد کا احترام کرو۔ میں ایک بات آپ لوگوں کے لیے بتاتا چلوں، اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سے کس کو کتنی محبت ہے، یہ جملہ میرے والد صاحب کا بھی ہے۔ میرے والد صاحب مجھ سے کہا کرتے ہیں
کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ تم سے کون اور کتنی محبت کرتا ہے، دیکھو تمہارے بچوں سے وہ کتنی محبت کر رہا ہے۔ اگر کسی انسان کو تمہارے بچوں سے محبت ہے تو یاد رکھو تم سے بھی محبت ہوگی، اگر بچوں سے محبت ہے۔ اب ذرا بتاؤ، کیا ان کے دلوں میں رسول اللہ کے لیے محبت تھی؟ جنہوں نے کربلا میں 3 دن کا حسین کو بھوکا و پیاسا مار دیا، اچھا لقمہ حرام کی بات آئی ہے، آپ روتے بھی رہیے گا۔ مولا کا روز عاشور لقمہ حرام کے حوالے سے مصائب بھی ہیں اور ایک پیغام بھی آپ حضرات تک پہنچے گا۔ کہتے ہیں روز عاشورہ امام حسین جب جناب زینب سلام اللہ علیہا سے ودا ہوئے، میدان کارزار کی طرف گئے، تھوڑی دیر کے بعد کسی لعین نے حسین کی گردن کا نشانہ لگایا۔ کہتے دور سے حسین کی گردن پہ تیر مارا، جیسے حسین کی گردن پہ تیر لگا تو حسین کی یہ نس پھٹ گئی تھی۔ کہتے مولا کی یہ نس پھٹ گئی تھی، حضرت نے اس طرح سے، میری طرف دیکھیں، اس طرح سے گردن پہ ہاتھ رکھا تاکہ خون رک جائے۔ کہتے اسی حال میں امام حسین زینب کبریٰ کے پاس آئے۔ اب جب زینب کبریٰ کے پاس پہنچے، زینب علیہ مقام نے امام حسین کی یہ حالت دیکھی، دوڑی اور امام حسین کو سینے سے لگایا کہ اے میرے ماں جائے، کیا تم نے ان لوگوں کو بتایا نہیں کہ تم رسول کے نواسے ہو، علی کے بیٹے ہو، فاطمہ کے دلارے ہو؟ کہ کیا تم نے اپنا تعارف نہیں کرایا؟ کیا تم نے انہیں بتایا نہیں؟ امام حسین کے جملے دیکھے، کہتے روتی ہوئی آنکھوں سے جناب زینب کبریٰ کو خطاب کیا کہ اے بہن زینب، میں نے انہیں بتایا کہ رسول کا نواسا ہوں، میں نے انہیں بتایا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں نے انہیں بتایا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے میرے اصغر کو مار دیا، اکبر کو مار دیا، عباس کو مار دیا، قاسم کو مار دیا۔ اے میری بہن زینب، تمہیں پتا ہے کیوں ان لوگوں پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی رگوں میں خون مال حرام سے دوڑ رہا ہے۔ ارے مال حرام سے اگر خون نہ دوڑ رہا ہوتا تو کس میں مجال تھی؟ کیا کوئی شریف النفس زینب کی چادر چھین سکتا ہے؟ بس تھوڑا سا میرا ساتھ دے، میں عالم غیر معلمہ کے مصائب بیان کروں گا۔ حسین کے مصائب تو سنتے رہتے ہیں، امام حسین کے بعد جو جناب زینب کبریٰ نے ذمہ داریاں سنبھالی، ذرا ان ذمہ داریوں کی طرف نظر ڈالیں۔ کہتے زینب کبریٰ نے امامت اپنے ہاتھوں میں لی، جب بھی کوئی مسائل شرعیہ پوچھنے آتا تھا تو زینب کبریٰ سے پوچھا کرتا تھا، زینب کبریٰ جواب دیا کرتی تھی۔ کہتے لوگوں میں یہ معلوم ہو گیا کہ زینب عالمہ غیر معلمہ ہے، زینب عالمہ ہے، زینب پڑھی لکھی ہے۔ روایت کے جملے ہیں، شیخ صدوق فرماتے ہیں، کہتے یہی وجہ ہے کیونکہ زینب سب سے زیادہ پڑھی لکھی تھی سجاد کے بعد، لہٰذا اسی وجہ سے سب سے زیادہ کربلا کے بعد زینب کبریٰ کو مارا گیا۔ بس میں مصائب کی منزلوں پہ آ رہا ہوں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ زینب کبریٰ کو مارا گیا۔ آپ کو پتہ زینب کبریٰ کو کس طرح سے مارا گیا؟ حسین کے بریدہ بدن سے لپٹی ہوئی زینب کبریٰ فریاد کر رہی ہیں، اے میرے بھیا، اگر اختیار میرے ہاتھوں میں ہوتا مدینہ جانا یا آپ کے پاس رکنا تو میں بریدہ بدن کے پاس رکتی، میں مدینے نہ جاتی۔ اے بھیا میں کیسے بتاؤں، جب خیموں میں آگ لگائی، میں بچوں کو
کو سنبھال رہی تھی، لوگ میرے سر پہ تازیانے، ارے اتنے تازیانے کہ میرا سر سیاہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زینب کی مصیبتیں سننا ہے نا تو سید سجاد کے پاس جائے۔ جب بھی کوئی سید سجاد سے پوچھتا تھا نا، اے میرے مولا سید سجاد ذرا بتائیں تو صحیح آپ پہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئیں؟ تو مولا فرمایا کرتے تھے الشام الشام الشام، ارے بازار شام، زندان شام، دربار شام۔ ہاتھوں کو جوڑوں گا مولا ذرا بتائیں بازار شام میں کیا ہوا؟ روایتوں کے جملے ہیں، مولا سجاد فرماتے ہیں، کہتے جب بازار شام میں یہ لٹا ہوا قافلہ داخل کیا گیا تو شام کا عجیب و غریب منظر تھا۔ لوگ نئے نئے کپڑے پہنے تھے، لال لال لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ سعد بن سعید رسول کا صحابی آگے بڑھا اور کہنے لگا یہ کون سی عید ہے؟ آج شام میں جو عید دیکھ رہا ہوں نہ یہ عید رسول کے زمانے میں تھی نہ یہ عید علی کے زمانے میں تھی، یہ کیسی خوشیاں ہیں، یہ کیسی عید ہیں؟ کوئی صاحب سعد کے پاس آئے، کانوں میں کہا سعد ذرا سر اٹھا کے دیکھو، یہ علی کی بیٹیوں کی اجڑنے کی عید ہے۔ اجرکم علی الزہراء، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے کہ سعد ذرا ادھر دیکھو، یہ لٹے ہوئے قافلے، لٹے ہوئے قافلوں کو دیکھو۔ سعد امام سجاد کے پاس گئے، جملہ سنیے گا، امام سجاد نے سعد سے کہا اے سعد کیا تو میرے لیے ایک کام کر سکتا ہے کہ مولا میں قربان جاؤں آپ پر، کہ سعد مجھ پہ ایک احسان کر، اس قافلے کو اس طرف سے نکلوا دے جس طرف یہ تماشائی نہ ہو، اور یہ تماشائی چھتوں پہ کھڑے ہیں، میری پھوپھیاں سروں کو جھکائے۔ اللہ اکبر۔ بس روتے روتے آج آپ تھکے ہوئے ہیں، اربعین حسینی ہے، آپ اس کا چہلم منا رہے نا جس کا چہلم کوئی منانے والا نہ تھا۔ ایک دکھیاری بہن تھی جو اپنے آپ کو حسین کی قبر پہ گرا کے کہتی تھی بھیا حسین شام سناؤں، دربار شام سناؤں، بازار شام سناؤں؟ بھیا سب کچھ پوچھنا لیکن سکینہ کے بارے میں، بھیا سکینہ کے بارے میں نہ پوچھنا۔ بھیا سکینہ کو بڑی بے دردی سے شام میں مار دیا گیا۔ کہ اے سعد ذرا قریبا، سعد ایک اور احسان کرے گا کہ مولا کیا کہ کیا اعدک ثوب عتیق، کیا تیرے پاس کوئی پرانا کپڑا ہے؟ سعد نے ہاتھوں کو جڑا کہ مولا آپ کو پرانے کپڑے کی کیا ضرورت، آپ تو پوری دنیا کو نئے نئے کپڑے بانٹا کرتے تھے، آپ تو لوگوں کو کپڑے عطا کرتے تھے، مولا آپ کو کپڑوں کی کیا ضرورت، پرانے کپڑے کی کیا ضرورت؟ جیسے ہی سننا تھا مولا نے خاردار توق اٹھایا کہ سعد ذرا اس توق کی طرف دیکھ، اس میں چھوٹے چھوٹے سے کانٹے ہیں، جب میں چلتا ہوں تو یہ کانٹے بس ازدر و آخری منزل۔ بس اتنا یاد کیجئے گا، آپ جب رو رہے نا آپ کو روتے ہوئے کوئی مار نہیں رہا ہے، آپ کی جب آوازیں بلند ہو رہی نا آپ کو کوئی تازیانے نہیں مار رہا، آپ زیادہ روئیں گے آپ کو پانی پلایا جائے گا، حوصلہ دیا جائے گا، دلاسا دیا جائے گا، لیکن ہائے رے وہ شام کا بازار جب سیدانیاں روتی تھی شمر تازیانہ مارتا تھا۔ بس آخری منزل یہ بازار شام تھا۔ دربار شام میں سیدانیوں کو داخل کیا گیا، یزید النحس تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، زینب کبریٰ سید سجاد کے پاس گئی کہ بیٹا سجاد کچھ ایسا کرنا کہ اس دربار میں میرا تعارف نہ ہو۔
کچھ ایسا کرنا کہ اس دربار میں میرا تعارف نہ ہو. تمہیں غیرت زینب کی قسم ہے، قربان جاؤں زینب کی غربت پہ، کہ کچھ ایسا کرنا کہ اس دربار میں میرا تعارف نہ ہو. یزید نے آواز دی کہ سب کا تعارف کراؤ. اب تعارف ہوا کہ یہ ام کلثوم ہے، یہ رباب ہے، یہ ام لیلہ ہے. بس سب کا تعارف. آخری روایت اور اسی پہ مجلس ختم. کہتے سب کا تعارف ہوا، زینب کا تعارف نہ ہوا. یزید نے زینب کی طرف دیکھا، اصرار کیا کہ یہ بی بی کون ہے، اس کا تعارف کراؤ. سجاد نے فرمایا یہ میری پھوپھی ہے، میں اس کا تعارف نہ کراؤں گا. بجائے سے کہنا تھا، یزید نے شمر کو حکم دیا. شمر آگے بڑھا، تازیانہ لہرایا، زینب کے سر پہ مارا. بس جملہ سنیے گا. جیسے ہی زینب کے سر پہ مارا، فضہ کھڑی ہوئی کہ خبردار زینب کے کوئی تازیانہ نہ لگائے. پھر جو تازیانہ اٹھایا فضہ کی طرف بڑھا. فضہ نے حبشیوں کی طرف دیکھا کہ اے حبشیوں، تیرے بادشاہ کی بیٹی، تمہیں غیرت نہیں آ رہی؟ کہتے سارے کرسی نشی کھڑے ہوئے کہ خبردار فضہ کو کوئی مارے نہیں، کہ نہیں تو یا جنگ ہو جائے گی. بچے سے ہی سنا، مدینے کا رخ کیا کہ اے نانا، ارے فضہ، لیکن آئے رے زینب، کوئی زینب کا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا شریکۃ الحسین، السلام علیکہ یا عالمۃ الغیر المعلمہ سلام اللہ علیہا، السلام علیکم علی الارواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله الآخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي آقا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، جميعا شهداء كربلاء وأنصار دين الله وأنصار رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا أيها المدفون بأرض التوس، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، أختك المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان
من فتنة الزمان ومن زوال الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا فاتح البرهان. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وسحورك. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وزران كربلاء ورحمة الله وبركاته. اللہ مومنین، آپ تمام حضرات سے ایک دعا کی التماس ہے کہ آپ تمام حضرات آج کی شب کے طفیل میں دعا کریں شہزادی کونین سے. مولانا محسن جعفری صاحب کا کل شب میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ہیڈ انجری ہو گئی ہے اور وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں. تمام مومنین دعا کریں آج کی شب کے صدقے میں انہیں مکمل شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیں. 21 سفر سے 23 سفر تک شب میں ٹھیک 10 بجے جناب جیو نواب صاحب کے عزا خانے میں جیو نواب صاحب کے عزا خانے میں نور باڑی میں ایک ساحر روزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے.